أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف میں یہ 5واں واقعہ ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کا جو واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ایک اصول بتایا تھا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا. یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس پر محنت ہوتی ہے تو اس کے اندر سے اچھی اچھی خوبیاں نکلتی ہیں. تو انسان بھی مٹی سے بنا ہے. جب نبیوں کی محنت انسان قبول کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان، تقوی اور اعمال ایسی خوبیاں اس کے اندر سے نکلتی ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو زمین بنجر ہے اس کے اندر سے سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضابطے کو سامنے رکھ کر قوموں کے تذکرے بیان فرما رہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا. اب آج ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے جو سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ الف لام میم سے لے کر اب پہلی مرتبہ ان کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. ان کا لقب تھا خطیب الانبیاء. بہترین فصیح بلیغ بیان کرتے تھے. جب بیان کرتے تو ویسے ہر نبی کی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا. لوگ دور دور سے ان کے بیان کو، ان کی بات کو سننے کے لیے آتے تھے. تو ان کی بستی والے، ان کے علاقے والے لوگوں کو روکتے تھے
کہ بھی کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، صحیح آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف، مدین بھی یہ اردن کے قریب ہی، اردن کا جو ملک ہے جارڈن، اسی ملک کا ایک شہر ہے مدین۔ آج بھی جو ہے یہ شہر باقی ہے جغرافیہ میں، مدین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے صاحب تھے مدین، انہی کے نام پر جو ہے یہ شہر بنا ہے۔ بہت سے شہر دنیا میں لوگوں کے نام پر بنتے ہیں، یعنی ہر جگہ لوگوں کے نام پر بھی بنتے ہیں، تو یہ بھی شہر ہے جو مدین کے نام پر جو ہے شہر آباد ہوا۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے انہی کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم میں بگاڑ آ چکا تھا، بہت سے بگاڑ، اور سب سے بڑی بگاڑ کی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان کی، یقین کی خرابی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ جب انسان کا ایمان بگڑتا ہے، یقین بگڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد سارے اعمال، ساری چیزیں اس کی بگڑتی ہیں۔ تو ہر نبی بنیاد پر محنت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آپ دیکھیں تمام نبیوں کی مشترکہ جو دعوت ہے، اس میں سب سے پہلا جو جملہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری لوگ، اے میری جماعت، اے میرے لوگوں، اعبدوا اللہ، عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اصلاح آدمی اپنی ذات کی کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے یقین اور ایمان کو بنائے، کیونکہ اس کی کمزوری عمل پر، اس کی کمزوری اخلاق پر پڑتی ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا یقین۔ اللہ، یہ یقین ہو جائے جتنے اللہ کے صفات ہیں، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جتنا یقین آتا جائے گا۔ دیکھیے آدمی جو ہے جاب کے رزق کے معاملے میں گڑبڑ کب کرے گا؟ جب اسے اللہ کی صفت رزاقیت کا یقین کمزور ہو۔ اگر اسے یقین ہو کہ رزاق اللہ ہے، یہ جو سبب ہے، یہ جو ذریعہ معاش ہے، یہ مجھے نہیں پالتی، میں حکم پورا کر رہا ہوں، تو اس جاب میں، اس تجارت میں وہ نہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ حق مارے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ رزاق تو وہ ہے، رزاق یہ نہیں ہے۔ لیکن جب یقین کمزور ہوتا ہے یا یقین نہیں ہوتا، تو پھر آدمی جو ہے اسی شعبے میں بگاڑ لاتا ہے، اپنی جاب میں، اپنی تجارت میں، اپنے شعبے میں بگاڑ لاتا ہے۔ تو ہر نبی سب سے پہلے یہی کہ اپنی اصلاح، قوم کی اصلاح، انفرادی اجتماعی کیسے ہوگی؟ بس اپنا ایمان، اپنا یقین، کیونکہ اس کا تعلق عمل سے جڑا ہوا، عمل کا تعلق حالات سے جڑے، حالات عمل سے، عمل یقین سے، ایمان سے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی لیے روزانہ آدمی سوچے کہ میں اپنے یقین کو، میں اپنے ایمان کو مضبوط کروں، میں اس کو تجدید کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو، ایک مرتبہ ہم ایمان لے کر آ گئے بس ختم نہیں، اس کو ریفریش کرتے رہنا ہے، اس کو تجدید کرتے رہنا ہے۔ کیسے تجدید کریں؟ بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، یعنی اللہ کے تذکرے کے ذریعے، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کی صفات کی بات کرنا، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچنا، ذات کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ذات وراء الورا ہے، ذات جو ہے صرف تسبیح کے لیے ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کیجئے، سوچئے مت اللہ کیسے ہیں، اللہ کیسے ہیں۔ اللہ تو وراء الورا ہے، وہ تو ہماری عقل سے اوپر ہے، اس کو بس نام لینا ہے، اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جو صفات ہیں اس میں غور کرنا ہے۔ صفات میں غور، رزاق، کیسے رزاقیت کا نظام ہے، کیسے رات اور دن کا نظام ہے، کیسے ہواؤں کا نظام ہے۔ یعنی صفات میں جتنا غور کرے گا اتنا اللہ پر یقین بڑھے گا۔ اسی لیے ذات پہ غور کرنا نہیں ہے، صفات پہ غور کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد
اس کے بعد جو ہے نا، جو قوم کے اندر جو برائیاں ہوتی تھیں، جو امراض ہوتے تھے، جو کمزوریاں ہیں، اگر ہم دیکھیں یہ واقعات کی روشنی میں ہم اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ قوم شعیب کے اندر جو کمزوریاں، جو بیماریاں، جو امراض تھے، کیا وہ میرے پاس ہیں؟ کیا وہ میرے اجتماعی زندگی میں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اسی لیے تو اس قرآن پاک کے اندر یہ واقعات کو اللہ بار بار بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے، اب سورہ ہود میں بھی آئے گا، سورہ شعراء میں، مختلف صورتوں میں اب شروع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی چیز ان کے امراض سنیے، کیا کیا ان کی بیماریاں تھیں۔ سب سے پہلی چیز، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے کیا کرتے تھے وہ؟ بعض چیزیں ناپنے کی ہیں، بعض چیزیں تولنے کی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ناپنے سے تعلق رکھتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو تولنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ اس معاملے میں کیا کرتے تھے؟ ڈنڈی مارتے تھے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا فَأَوْفُوا، مکمل کرو، ناپنے، کوئی بھی چیز ناپنے کی باری آئے مکمل ناپو، کوئی بھی چیز تولنے کی باری آئے، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرمائے نا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اللہ نے وزن قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، کیونکہ آدمی ناپنے اور تولنے میں اگر گڑبڑ کرے تو اس سے جو ہے نا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ ناپنے کی چیزیں، تولنے کی چیزیں پوری پوری کرو۔ اور تیسری چیز، وَلَا تَبْخَسُوا، گھٹاؤ مت، النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی چیزوں میں گھٹاؤ مت۔ بہن کا حق ہے وراثت کا، اس کو گھٹا کے نہیں۔ بیوی کا مہر ہے، گھٹاؤ نہیں۔ کسی سے قرض لیا ہے، گھٹاؤ نہیں۔ کسی سے کام لیا ہے، اس کی اجرت میں گھٹاؤ نہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ اور چوتھی بات، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کیونکہ نبیوں کی محنت کے بعد معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، وہ انصاف کے بعد کرپشن، فساد، یہاں معنی کرپشن ہے، فساد، کرپشن مت۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کرپشن مت پھیلاؤ، خیانت کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ وَلَا تُفْسِدْ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، بڑی محنت کر کے نبی معاشرہ بناتے ہیں، وہ معاشرے میں امانت، سچائی، اور پھر وعدے کو پورا کرنا، اس سے معاشرے میں امن آتا ہے، جان کی، مال کی، عزت کی، سلامتی۔ امن کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزیں صحیح سالم ہو جائیں، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو۔ ان 3 چیزوں کی جب حفاظت ہو جائے اس کا نام ہے امن۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا کہ عدی، تم دیکھو گے کہ ایک عورت عراق سے نکلے گی، سفر کرے گی، اور وہاں سے نکل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، کوئی اسے جو ہے نا اس کی جان، مال، عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے امن، ایمان امن لاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 4 باتیں یہاں فرمائیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ کتنی بڑی بات دیکھیں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بڑا خیر ہے، اس میں خیر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ کی بات پر۔ کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ سورہ ہود میں یہی بات جب شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہی، انی اراکم بخیر، شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا انی اراکم بخیر، میں تمہیں بہت خوشحال دیکھ رہا ہوں، اللہ نے بڑی بڑی بزنس کی تجارت منڈیاں تمہیں دی ہیں، انی اراکم بخیر، تمہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم حق مارو لوگوں کا، تمہیں پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن جب آدمی وہ لت پڑ جاتی ہے کسی کی، وہ اس کے بغیر بے چین رہتا ہے۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں بہت خوشحال دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی تم جو ہے لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا دوسرا جملہ دیکھیں، بقیت اللہ خیر لکم، یہ ایسا طاقتور جملہ ہے، ذہن میں لکھ کے رکھ لینا چاہیے، بقیت اللہ خیر لکم۔ کیا مطلب ہے؟
جس کا حق ہے اس کے حق کو ادا کرنے کے بعد جو بچے گا نا وہ میرے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ نے جو تمہارے لیے باقی رکھا ہے اس میں خیر ہے. کیا باقی رکھا؟ بہن کا حق دینے کے بعد جو باقی ہے، مہر دینے کے بعد جو باقی ہے، کسی کا حق ادا کرنے کے بعد جو باقی ہے، بقیت اللہ، اللہ نے تمہارے لیے جو باقی رکھا ہے حق ادا کر دو. آدمی حق ادا کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں بھی مجھے، اگر تم یہ نہیں کرو گے اسی مال میں سے مالیات کی برکتوں کے اٹھنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ حق تلفی ہے. جی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یا کسی کا حق ہمارے مال میں شامل ہو جانا، اس کے بعد آدمی تہجد بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، ذکر بھی کرے، سب کچھ کر لے، مالیات کی برکتیں کبھی نہیں آئیں گی. آدمی مالیات کے معاملے میں، فائنانس کے معاملے میں پریشان رہے گا. وجہ اس کیوں؟ بھئی میں تہجد پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ نہیں بھئی، جہاں سوراخ ہے وہاں تم نے بند نہیں کیا بلکہ کہیں اور تم فکس کرتے جا رہے. ہماری تہجد، ہمارے نوافل اس چیز کو کیا نہیں کرتے؟ اس چیز کو ریپلیس نہیں کر سکتے. تو میں جو ہے نا وہ جو حق ہے وہ اس کو ادا کروں. اسی لیے اپنی عبادتوں کی حفاظت، اپنے عمل کی حفاظت ہمیشہ حقوق العباد سے ہے. اپنی عبادتوں کو ضائع کرنا، اپنے عملوں کو ضائع کرنا، یہ ہمیشہ حق تلفی سے. بس سب سے زیادہ جو ڈرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیں گے اپنا حق، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کا حق، بندوں کے حق میں ابتدا ماں باپ کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق. کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی یہاں سے منہ ہو جائے، کوئی غائب ہو گیا، مطلب پتہ نہیں ہے، ہمیں یاد ہے کہ بھئی کہ ہم نے فلاں پہ زیادتی کی ہے، فلاں کے ساتھ یا زبان سے یا ہاتھ سے یا مال پر زیادتی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وہ دعا مانگو اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے جو حق تم نے حق تلفی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق کا جو ہے نا بدلہ تم سے نہ پوچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا سکھائی. آسان یہ ہے کہ اے اللہ میں نے فلاں کی حق تلفی کی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکی، ان کی مغفرت فرما. خوب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہاں سے منہ ہو گئے یا کوئی آیا چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جمعہ کے لیے آ رہے تھے. ایک آدمی جو ہے نا باہر سے آئے ہوئے صاحب نوجوان تھے، درمیانی راستے میں چل رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ان کو جو ہے نا لگایا، وہ ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، کنارے سے چلو، کنارے سے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے بعد بیٹھ کے سوچے میں نے زیادتی کی، میں زبان سے بول سکتا تھا، میں نے جو عصا لگائی یہ زیادتی ہوئی. اب وہ صاحب آئے تھے باہر کے، مسافر تھے، چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے. یہ جو اندر کی فکر ہے نا، یہ حق ادا کرنے کی، یہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو، اور اس کی بنیاد ہے ایمان. اس کی بنیاد ہے ایمان. یہ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے نا، اپنے بچوں کو بلا کے کہتے تھے ان اکبر ہمی دینی، میرا سب سے بڑا جو فکر ہے بیٹا میں کل شہید ہونے والا ہوں. جنگ جمل کے موقع پہ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ کل شہید ہونے والا ہوں. ان اکبر ہمی، میرا جو سب سے بڑا غم ہے نا، فکر جو ہے نہیں میری کیا ہے معلوم؟ دینی، میرا جو قرض ہے نا وہ ہے، اس کو تم ادا کرنا. ان اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ پورا واقعہ لائے ہیں صفحات میں، اور اس پر انہوں نے عنوان جو چیپٹر لکھا ہے، جو باب لکھا ہے، باب کیا لکھے؟ برکت الغازی حیا و میتا. جب آدمی کسی کا حق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد کیسی برکتیں عطا کرتے ہیں. اگر یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کو پڑھیں. ضائع نہیں ہوگی اولاد. کسی کا حق لے کر دبا کر ہم جو ہے دنیا سے چلے جائیں، یہ اس کی نحوست اولاد پہ آئے گی. ضائع نہیں ہوگی اولاد. اس سے پہلے بھی بات عرض کی گئی، جو ہمارے خلفائے بنو یعنی امیہ جو گزرے ہیں، عبد الملک ابن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، علماء فرماتے ہیں یہ ایسے ایسے عابد تھے، عبادت گزار تھے، تلاوتیں اور نوافل ان کی 10 پارے روزانہ پڑھنے والے بادشاہ گزرے، 10 پارے. لیکن تھا کیا؟ 2 خرابیاں ان کے اندر تھیں، جن کی وجہ سے
رجا ابن حیوہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہیں وہ رائٹ ہینڈ، ان کے جو خاص آدمی تھے، وزیر خاص ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کئی بادشاہوں کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، جب قبر میں پہنچے تو قبر پر مٹی ڈالنے سے پہلے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، اور فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اہل علم کی توہین کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی حق تلفی کرتے تھے، حق مارنا، پراپرٹی بنا۔ تو یہ دیکھیے یہ قوم شعیب کا یہ مرض تھا، ناپنے کی، تولنے کی چیزوں میں، کسی بھی چیز میں، یہ وسیع ہے چیز۔ اس کو سورہ مطففین میں بھی اللہ نے فرمایا، یہ سب سے پہلی صورت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جو سب سے پہلی صورت مدینہ میں نازل ہوئی، مدینہ والوں کے اندر یہ مرض تھا۔ سب سے پہلی صورت مدینہ میں یہ نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، تو آپ نے سب کو جمع کر کے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا دیکھیں نا، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کھڑے ہونا نہیں ہے، یقین نہیں ہے آپ کو اس پر؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کیسے تم کرتے ہو، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑے دن کے میں کھڑے ہونا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کسی جج کے سامنے نہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کیسی ہمت ہے کہ انسان ایک حق کا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن، اللہ کا کلام دیکھیں، الا یظن، یقین نہیں ہے، اولئک، یہ لوگ جو حق تلفی کر رہے ہیں، چاہے وہ بیوی کا چاہے شوہر کا۔ ایک محدث تھے، اپنی بیوی سے معافی مانگتے تھے، اگر میں نے تم پر کوئی حق تلفی کی ہے معافی مانگتا ہوں۔ اولئک انہم مبعوثون، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چار گناہ، اس آئے چار مرض تو مدینے والوں نے طے کیا، ہم آج سے انصاف، ہم آج سے احسان کریں گے، ہم آج سے انصاف کریں گے، انصاف سے بڑھ کر احسان کریں گے۔ اللہ نے وہ برکت مدینہ منورہ میں دی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو برکتیں ہیں، یہی پھر ذالکم خیر لکم، خیر تمہارے لیے خیر ہے اگر تم پورا ناپو، پورا کسی بھی چیز میں، کام میں، وقت میں، اور پھر لوگوں کے حق ادا کرنے میں پورا معاملہ کرو، خیر ہی خیر ہے اگر تمہیں بس یقین ہو، ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، سامنے مال ہے لیکن اللہ کا جو ہے وعدہ غیب میں ہے، اب غیب میں ہے نا، غیب پر یقین، غیب پر فیصلہ کون کرے گا؟ ایمان والا کرے گا۔ ان کنتم مومنین اگر ہیں تو پھر جو ہے غیب پر یقین کر کے قدم اٹھائیں گے۔ اگر یقین کی کمزوری ہے بھائی سب ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو ہے نا، اب یہی بات قوم شعیب نے یہی بات کہی۔ قوم شعیب سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک خوبی، بڑی اچھی نماز پڑھتے تھے، بہت سب انبیاء علیہ السلام نماز ان کی بہت اعلیٰ، لیکن شعیب تو انہوں نے مذاق اڑایا، شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ تمہاری نماز ہے، انک لانت الحلیم الرشید، تم ہی سمجھدار ہو، تمہارے علاوہ کوئی سمجھدار نہیں۔ شعیب علیہ السلام خاموش، شعیب علیہ السلام پریشان تھے، کیا کریں، سب کچھ اللہ اس قوم کو دیا پھر بھی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں اللہ کی پکڑ سے۔ دیکھیے، اور پھر 5واں اور 6واں اور 7واں اور 8واں دوسری آیت میں، اور 4، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، راستوں میں مت بیٹھا کرو ڈرانے کے لیے۔ راستوں میں بیٹھنے کی اجازت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں جب بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو۔ راستوں کا حق یہ ہے کہ آنے جانے والوں کو سلام کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کوئی نیچے اگر تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹاؤ، یہ راستے کا حق ہے۔ لیکن وَلَا تَقْعُدُوا، یہ کیوں بیٹھا کرتے تھے؟ جیسا میں نے بتایا نا، جیسے ایک صحابی ہیں ماشاءاللہ حضرت زمام رضی اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ اسلام لانے کا ہے۔ وہ آئے اپنے قبیلے سے، جب جیسے ہی مکہ مکرمہ آئے، مکے کے لوگ جو ہے نا ان کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ وہ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے اور کاہن بھی تھے۔ کہنے لگے نہیں آپ مت ملیں ان سے۔ کچھ لوگ ہوتے تھے اطراف پھیلتے تھے، کوئی باہر سے، جیسے ابو ذر غفاری غفار سے آئے، نہیں ملے ان سے۔
حضرت زمام کو بھی کہنے لگے کیوں کیا ہوا؟ نہیں وہ ذرا بیمار آدمی ہے، ان کی بات سنو گے تو آپ جو ہے نا بالکل نہیں کوئی بات نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، اللہ نے مجھے کہانت کا بھی علم دیا، اللہ نے میرے پاس کہانت کا بھی علم ہے، میرے پاس جو ہے طب بھی ہے، میں علاج کر سکتا ہوں۔ انہوں نے نہیں مانا، آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جب قریب آتا تو وہ بچ نہیں پاتا۔ حضرت ابو ذر لیکن نہیں پہنچے، اسی لیے کہہ رہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں ان کو رکاوٹ کا سبب بنتے تھے، کیا کر نماز سے کیا ہوگا، فلاں سے، سنت سے کیا ہوگا، اس سے جتنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آگے زیادہ نہیں کرو، اتنا بھی مولوی نہیں بننا ہے، بس ہے زیادہ مولوی مت بنو۔ آدمی ہے ایک آدمی دین پہ آگے چلنا چاہ رہا ہے، نہیں زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں، بس ابھی اتنا ٹھیک ہے۔ یہ ہے وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أي دین اللہ، اللہ کے دین پر چلنے سے روکنا، من آمن بِهِ، جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، شعیب علیہ السلام کی تعلیمات میں ٹیڑھا پن ٹیڑھا پن تو تھا ہی نہیں، نبیوں کی تعلیم میں ٹیڑھی چیز ہوتی ہی نہیں، اس کو کیا کرتے تھے، یعنی بہت سی چیزیں ہیں آج بھی جو ہے حدیثوں کو جو ہے نا اس میں سے توڑ موڑ کے نکال کے دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، عوجن کجی تلاش کرتے تھے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ یہ 8 باتیں، 8 امراض حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا یہ کام مت کرو۔ سمجھانے میں دیکھیے سبحان اللہ، 2 چیزیں بڑی، جب بھی کسی کو ہم سمجھائیں، دین کی بات کریں، کیونکہ نبیوں کے واقعات میں ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا دین کا کام کرنا ہے، اور دین کے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کے قصے سنائے ہیں، تو کیا بات کریں؟ 2 باتیں سنا رہے ہیں شعیب علیہ السلام۔ سب سے پہلی بات بتا رہے ہیں، دیکھو اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ وہ احسان کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد رکھو تم اللہ کی اس نعمت کو، تم بہت کمزور تھے، مال کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں کثرت دی مال میں، اللہ نے تمہاری میجورٹی بنائی۔ اللہ کسی علاقے میں مسلمان زیادہ ہوں، کسی علاقے میں مسلمان زیادہ ہوں اور اچھے حالت میں ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ بہت بڑی۔ فَكَثَّرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ، تم قلیل تھے، تم بالکل بے بس تھے، کمزور تھے ہر چیز میں، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں ہر چیز میں، مال میں، دولت میں، طاقت میں، میجارٹی، تمہارے آوان، سب کچھ، یعنی تم کہتے ہیں بھی ماشاء اللہ تمہارے پاس فوج ہے، تمہاری حکومت ہے، اللہ یاد رکھو اس نعمت کو۔ اور دوسری چیز کیا ہے سمجھانے میں؟ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، قوم نوح، قوم لوط، قوم ذرا ان کو بھی دیکھ لو، انہوں نے جب بات نہیں مانی، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ سب سے پہلے اپنے اوپر جو انعامات ہیں اللہ کی اس کو سوچو، دوسرا یہ ہے کہ پچھلوں کا کیا ہوا اس کو بھی دیکھ لو۔ یہ ہر نبی کی دعوت میں ہوتا ہے، پچھلے کیا ہوا، قوم لوط کا تذکرہ، قوم صالح، قوم عاد، کیسی کیسی قومیں تھیں، اللہ نے کیسے ختم کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، ہوتا یہی تھے کمیونٹی میں، قوم میں بعض لوگ ایمان لاتے ہیں، بعض ایمان نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ کتنا شعیب علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، شعیب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو بھی بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے ہیں، مکے والے جو آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں وہ انہوں نے صبر کیا، فَاصْبِرُوا، آپ بھی صبر کریں۔ صبر کا مطلب آپ اپنا کام کرتے رہیں، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب ہوا کیا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، قوم کے جو مالدار، سردار، جو اپنے آپ کو بڑا بنائے ہوئے تھے، جن کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا، بڑا بنائے ہوئے تھے، ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، ہم آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب،
ہم آپ کو یہاں سے بھگا دیں گے، نکال دیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا. دو آپشن دے رہے ہیں آپ کو، دو آپشن. یا تو آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو، اگر رہنا ہے او لتعودن فی ملتنا، لوٹ آؤ ہماری ملت پر. ملت سے یہاں مراد کیا ہے؟ جس میں شرک، جس میں پورا یعنی کرپشن، ہمارے ساتھ آ جاؤ، جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہاں میں ہاں ملاؤ، بس جب آپ سیف ہیں یہاں پر. سمجھ رہے ہیں؟ دو ہی آپشن ہیں، یا تو ہم آپ کو بھگا دیں گے یہاں سے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدنا شعیب علیہ السلام کو. دوسرا یہ ہے او لتعودن، یا لوٹ کے آ جاؤ تم اور تمہارے جتنے ماننے والی جتنے ہیں سب کو لے آؤ فی ملتنا، ہمارے طریقے پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے سسٹم پر آ جاؤ. تو شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. قال اولو کنا کارہین، زبردستی کرو گے جبکہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ جو تمہارا سسٹم ہے، یہ جو تمہارے کام ہے، اسے میں ناپسند کرتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی تم مجھے اس کی طرف بلا رہے ہو. اب حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب دیکھیں، کتنے اخلاق کے ساتھ، کتنا صبر کے ساتھ. کیا یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے. دھمکی کیا دے رہے ہیں؟ یا تو آ جاؤ ہمارے پاس، یا ہمیں آپ کو بھگا دیں گے یہاں سے. اب اس حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ پوری بات اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی بتا کر ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں کہ کبھی کسی طرح کوئی اس طرح الجھ جائے تو ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے. یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ہے نبیوں کے واقعے میں. فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اگر میں لوٹ آؤں تمہارے سسٹم میں، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے پاس جبکہ اللہ نے اس سے ہمیں نجات دی ہے، ہدایت دے کر اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، یہ تو ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ فساد غلط ہے، حق مارنا غلط ہے، اللہ کے ساتھ شرک غلط ہے، اب تک کہہ رہے تھے نا. اب تمہارے ساتھ آ جائیں گے تو ایسا ہوا جو کچھ ہم نے پچھلے کہا وہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنے جیسا ہو گیا. اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے نجات دی ہے اور تم اس کی طرف ہمیں بلا رہے ہو. اور پھر وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. سبحان اللہ، کتنی عاجزی، تواضع دیکھیں. خالی اس کا ترجمہ دیکھیں. اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی، لیکن اپنے عمل پر، اپنی عبادت پر ناز نہیں. کہہ رہے وما یکون لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں. اور اس میں بڑائی بات نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، اس برائی سے ہم اسی وقت تک بچے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. یہ ہے بات. کبھی بھی آدمی کتنا بھی بڑا عبادت کرنے والا، علم والا، عمل والا، زبان سے بڑائی کا بولنا نہیں. سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے وما توفیقی الا باللہ. وما توفیقی الا باللہ. توفیق کس کی طرف سے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ شعیب علیہ السلام کا جملہ ہے سورہ ہود میں. وما توفیقی الا باللہ. یہ جو اس سسٹم سے ہمیں بچائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اس کی توفیق ہے. یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں شرک اور گندگی کی طرف. الا ان یشاء اللہ، بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. بچیں، اگر اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو کوئی بول نہیں سکتا کون کب ادھر چلا جائے. آدمی جیسا گزشتہ سنڈے میں بھی یہ بات عرض کی گئی، جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ملنے کے بعد اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر. مطلب یہ کہ چانس ہے آدمی ہدایت کے ملنے کے بعد دل پلٹ سکتا ہے. اس لیے بندہ ہمیشہ اللہ سے مانگے. یہ بڑے لوگوں کی دعا ہے، والراسخین فی العلم کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن دیکھو، ہمارے خاص اونچے لیول کے جو بندے ہیں نا، بہت بڑے علم میں مہارت، ان کی یہ دعا میں تمہیں سنا رہا ہوں. وہ یہ مانگتے تھے اپنے اوپر نہیں کہ بھئی ہمارا تو ہو گیا، بچوں کا دیکھو. نہیں، ہمارا بھی مسئلہ ہے. ہم بھی اللہ سے رحمت مانگتے، یا اللہ بس تیری رحمت شامل حال ہو.
تیرا کرم شامل حال ہو تو میں دین پر رہوں، میں ایمان پر رہوں۔ وسع ربنا کل شیء علما، میرے پروردگار کا علم تو بہت وسیع ہے۔ اور رہی بات جو تم نے دھمکی دی ہے، جو تم دھمکی دے رہے نا یہاں سے نکال دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، اس کے بارے میں شعیب علیہ السلام کا کیا جواب ہے؟ علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، علی اللہ توکلنا۔ یہ ہے نبی کے پاس سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے نا، توکل کی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ڈیسیشن جو لیتے ہیں نبی، وہ توکل کی بنیاد پہ لیتے ہیں۔ ان کے پاس میجارٹی، ان کے پاس جو ہے ہتھیار، ان کے پاس فوج، یہ طاقت نہیں ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توکل۔ یہ توکل کی بنیاد پہ پوری قوم ایک طرف، کچھ ماننے والے ایک طرف، کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے آپ کر لو، علی اللہ توکلنا۔ اس لیے جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اللہ اس میں آپ کو رہبری کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ لوٹائے گا۔ کیونکہ بندے نے اپنے معاملے کو کس کے حوالے کیا؟ اس کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ ربنا، اب دعا کر رہے ہیں، ہر نبی جو ہے نا دعوت دینے کے بعد آخری میں دعا کرتے ہیں ربنا افتح۔ افتح کے معنی اصل عربی میں کھولنا ہے، یہاں پہ ربنا افتح، اے اللہ فیصلہ کر دیجئے ہمارے اور ان کے درمیان، وانت خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم گھاٹے میں چلے جاؤ گے، ان کی بات مت مانو۔ ہو گئی بات۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ سنا رہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب اللہ کی پکڑ آئی، تین طرح سے عذاب آئے اس قوم پر۔ رجفہ، زلزلہ آیا، چیخ آئی۔ سب سے پہلے تو گرمی، ایسی گرمی، آج جو ہے نا کتنی 80 کی گرمی پہ پریشان ہو گئے، وہاں تو ایسی گرمی نکلی کہ لوگ جو ہے نا وہ کیونکہ بڑے مالدار لوگ تھے، ایسے نہیں جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے، ان کے جو محلات تھے انہوں نے جو ہے نا اندر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو گراؤنڈ فلور بھی ان کے ایسے تھے کہ بہترین ٹھنڈے ٹھنڈے، وہاں اندر چلے گئے، لیکن وہ اصل گرمی نہیں تھی، وہ عذاب تھا، وہاں انہیں حبس ہوا، نکل گئے۔ کیا کریں بھئی، چلو ہمارے جو جنگل میں مکانات ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے، وہاں نکل گئے۔ جب وہاں سب جنگل میں پوری قوم جمع ہو گئی تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو آسمان پر جو ہے ابر نظر آیا، وہ ابر جو ہے عجیب سا تھا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ظلہ کہتے ہیں کالا ابر، کہنے لگے لیکن ابر آ گیا۔ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرٌ، اب بارش برسے گی، اب بارش برسے گی۔ جب سب جمع ہو گئے تاکہ بارش برسے، اس ابر میں سے بجائے پانی کے برسنے کے آگ برسی، سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں ایسے کہ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جب اللہ کسی کو پکڑتے ہیں اس کا نام بھی باقی نہیں رکھتے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کا کوئی نام بھی باقی نہیں ہے۔ جو آدمی کسی کا حق مارے، کسی پر ظلم کرے، کسی کی زیادتی کرے، ان کے نام کو، ان کے نشان کو اللہ مٹا دیتے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جب سب کچھ ہو گیا نا، ساری قوم برباد، حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہاں سے جب نکل رہے تھے لوٹ کر، نبی ہوتے ہیں، دیکھ کر اپنی قوم کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 70 مارے گئے، ان کو دیکھ کر آپ نے کہا میں تمہیں سمجھاتا رہا، میں تمہیں آخرت سے ڈراتا رہا، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا؟ کیا تم نے وہ؟ صحابی نے کہا وہ سنیں، ہاں سن رہے ہیں، وہ بس بول نہیں رہے۔ هل وجدتم ما وعدتم ربکم، تم نے پا لیا وہ وعدہ جو تمہارے ساتھ ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہ جو بدر میں آئے تھے مقابلے میں 70 لوگ، ان کو خطاب کر کے مر گئے سب۔ شعیب علیہ السلام بھی انہی ساری قوم جو مری پڑی تھی ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اللہ کا کلام تم تک، اللہ کی بات تم تک پہنچائی، میں نے پہنچایا تم تک۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے بڑی خیر خواہی کی تمہارے ساتھ،
تم نے بڑی زیادتی کی لیکن میں نے تمہارے ساتھ بہت خیر خواہی کی. فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، لیکن تم تو کفر پر مرے، میں کیا کروں، افسوس بھی نہیں کر سکتا تم پر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دوستو یہ سب سے بڑی بات اس میں ہمیں جو سمجھنے کی اور سیکھنے کی یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو باتیں ہمیں سنائی ہیں وہ جائزہ لینا ہے. اللہ سب سے پہلی بنیاد ہمیں اپنی اصلاح کے لیے یقین ایمان مضبوط ہو تو آدمی اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب.